ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغ قبا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خاں قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الخدا، فارق حق و باطل امام خدا، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اور ایمان ہے قال مصطفائی، قرآن ہے حال مصطفائی، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفائی. اور اصحاب نجوم رہنما ہے، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفائی. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور عربی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور چند ایام میں ہجری 1445 اختتام پذیر ہو جائے گی اور یہ سال مکمل ہو جائے گا اور پھر 1446 کا آغاز ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اس مہینے کی 18 تاریخ کو جہاں پر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کی یوم شہادت اور ان کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اکثر و بیشتر قول کے مطابق اسی مہینے کی 18 تاریخ، اسی مہینے کی 26 تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور یہ تو کنفرم ہے کہ 26 تاریخ ہی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر فیروز لولو نے حملہ کیا فجر کی نماز میں، اور اس کے بعد آپ 1-2 روز یا 3 روز زخمی حالت میں رہے، اور پھر اسی زخم میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں دیوبندیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے، غیر مقلدیت کیا ہے۔ یہ گزشتہ پچھلے 100-150 سال میں ہمارے علماء نے اس پہ بالتفصیل گفتگو کی، کتابیں لکھی، اس کا بھرپور رد کیا۔ اب اکثر و بیشتر لوگ اس سے آگاہ اور واقف ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں یا جتنے فتنے اٹھے، سب کی خبر اور سب کی پیش گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے حیات میں دے دی۔ اجمالاً بھی آپ نے فرما دیا کہ قرب قیامت ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا تو شام میں مسلمان نہیں ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا تو صبح مسلمان نہیں ہوگا۔ ایمان اور دین بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا۔ اس طرح کی اجمالی احادیث بھی آپ کو مل جائے گی، اور تفصیلی حدیث بھی آپ کو مل جائے گی، جس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے اور دجال کے خروج سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے دجال نکلیں گے، اور جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ۔ اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمہ کذاب ابن کذاب، اس کا نام ہی کذاب پڑ گیا، کیونکہ جو اپنے آپ کو نبی کہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، دعوے دار ہو، اس سے بڑا جھوٹا کون؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ کوئی اپنے آپ سے نبی نہیں بن جاتا، کوئی قوم مل کے کسی کو نبی نہیں بناتی، کوئی بادشاہ کسی کو نبی نہیں بناتا کہ چلو معاذ اللہ میں تم کو نبی بنا رہا ہوں، نہیں۔ نہ گورے اور کالوں کے ہاتھ میں، نہ انگریزوں کے ہاتھ میں، نہ برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کو نبی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا، جسے چاہا چنا اور اسے نبی بنایا۔ یہ خدائے تعالی کے اختیار میں ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو پیدا فرما کر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فتنہ وہیں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ فتنہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد اٹھ رہے، نہیں۔ امت میں فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ مسلمہ کذاب ایک جگہ اپنی جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہوا،
دوسری جگہ ایک عورت اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کی کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، پھر جا کے مسلمہ سے اس نے شادی کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، اور ان تمام فتنوں کو اور ان تمام فتنوں کا جس نے سر کچلا، اسے دنیا اسلام امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آپ کا دور خلافت دو سوا دو سال، لیکن ایسا دور خلافت اور ایسا زمانہ کہ چاروں طرف اسلام پر، اسلام کے ماننے والے ہی حملہ کر رہے ہیں، اور آپ نے ان سے جا کر صلح مشورہ نہیں کیا، پیار محبت سے نہیں سمجھایا، میٹھی میٹھی گفتگو نہیں کی، آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بھی بات کر لیں گے تو صلح ہو جائے گی، نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ کیا رویہ ہے آپ کا، یہ کیا رویہ ہے؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ذرا نرمی سے کام لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے ہو کیا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے یہ معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ابو بکر اپنے معاملے پہ حق پر ہے۔ مانعین زکوٰۃ حضرت ابو بکر نے کیا ارشاد فرمایا، اگر وہ زمانہ نبوی میں اپنے ایک بکری کا بچہ دیتے ہوں، اور ایک روایت میں آیا اگر رسی دیتے ہوں زکوٰۃ میں، اور مجھے نہ دیں اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا اور میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور بعد میں جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب سے بھی جنگ ہوئی، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا، مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ ہوئی، بہت سے توبہ کر کے واپس آئے، انہوں نے زکوٰۃ دی، اور پھر اس طرح اپنی حکمت عملی اور لشکر کی پیشکشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا سر کچلا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہیں پر یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اس وقت سے لے کے اب تک کئی ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے مجھے اختیار فرمایا، اپنے بندوں میں سے مجھے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ مختلف احادیث میں، روایت میں الفاظ کا اختلاف ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مجھے اختیار فرمایا، یعنی کہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی انگریز نہیں بناتا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرما کر بناتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے نبی آئے ان کا نام دیکھ لیں، ان کا کام دیکھ لیں، ان کی سیرت دیکھ لیں، کام سے متعلق تبلیغ کا کام، ان کی جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی نبی کسی کے یہاں جاب نہیں کرتا تھا، کوئی نبی معاذ اللہ کسی کا غلام بھی نہیں تھا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نبی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی شان عطا فرماتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا وجیح پیدا فرماتا ہے، وہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے، جس قوم، جس علاقہ، جس محلہ، جس ملک کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبعوث فرماتا ہے، اس ملک، اس علاقے اور تمام لوگوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وجیح ہوتا ہے، سب سے زیادہ با اخلاق با کردار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی اس جماعت کو اس نے چنا، اور اللہ تعالیٰ چنتا ہے، کوئی انگریز نہیں چنتا ہے۔ کہ ماضی قریب میں
جس کو مرے ہوئے تقریباً 100 سال سے اوپر ہو گیا، کہ اس کا نام بھی پڑھو، نام بھی سنو تو ایسا لگتا ہے کہیں کا ایڈریس بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے تو قرآن و حدیث میں پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سنگل نام، اور اس مردود کا نام ہے غلام مرزا غلام احمد قادیانی، کہ پتہ چل رہا ہے ایک تو کوئی نبی غلام نہیں، یہ مردود غلام۔ اس کا نام دیکھ لو، انبیاء کے نام سے کمپیئر کر لو، سمجھ میں آ جائے گا جھوٹا۔ اس کے حالات دیکھ لو، انبیاء کے حالات سے کمپیئر کر لو، سمجھ میں آ جائے گا ایک نمبر کا کذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بشارت کے بارے میں، اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی حضرت مریم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ عیسیٰ کیسے ہیں؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا و آخرت میں سب سے وجیح ہیں، سب سے خوبصورت ہیں۔ اور اس کا فوٹو نیٹ پہ موجود ہے، جا کے دیکھ لو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آنکھ ایسی بند ہوئی ہے کہ کبھی کھلتی نہیں۔ جتنا مکروہ چہرہ اس کا دکھے گا کسی کافر کا بھی نہیں دکھے گا۔ اتنا بد اخلاق یہ آدمی تھا، اتنا بد اخلاق یہ آدمی۔ اب دیکھیں کہ ہر نبی، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا کہ بڑی 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ ہر نبی صحیفہ اور کتاب لے کر آئے، یہ مردود کتاب لکھتا تھا۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس سے متعلق ان کی قوم ان پہ انگلی اٹھا سکے۔ کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دین کی تبلیغ کرتے۔ یہ تو پہلے جا کے کہیں کچہری میں کام کرتے، اس کے بعد من کیا تو آئے نکل کے اعلان کیے کہ میں اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی، معاذ اللہ۔ بولے ٹیچی فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اور یہ جو 1400-1300 سالہ تاریخ ہے اور جو تفسیریں لکھی گئی، حدیثیں لکھی گئی، معاذ اللہ یہ گھڑی گئی ہے، میں اسی کو درست کرنے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ کہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی، ان پر کتابیں نازل کی۔ یہ پہلا ایسا نبی تھا جو خود کتاب لکھتا تھا، اور اتنا بد اخلاق کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو خط میں اسے 1-2 نہیں بلکہ 1000 گالیاں لکھ کے بھیجتا، 1000 گالیاں لکھ کے بھیجتا، اور خود اس بات کا اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کو سپورٹ اور اس کے سپورٹر سب کے سب اس وقت کی انگریزی حکومت اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا، یہاں تک کہ اس کی کتابیں شائع کی اور پورے ہندوستان میں اس کی کتابیں بھیجی گئی۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ اختیار کرے، اللہ پسند کرے۔ یہ ایسا نبی جس کو برٹش گورنمنٹ نے اور انگریزوں نے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے، کہ جن سے کوئی خیر خواہی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے، قرآن نے صاف منع کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ سے کوئی بھلائی کی امید نہ رکھو۔ اس کو کیسے اتنی ہمدردی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بظاہر نام کے مسلمان کی کتاب کو چھپا کر شائع کرے؟ یہ بات میں آج سے 100 سال پہلے کی کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بات اس زمانے کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہی کام اس زمانے میں بہت عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اور ماضی قریب میں نے کہا نا پچھلے ہفتہ کہ یہ 5-10 سال کے اندر جو ہندوستان میں اس پرانے فتنے نے پھر ابھار اور اچھال اس کے اندر پیدا ہوا ہے، تو اس میں ایک رافضیت ہے تو دوسری قادیانیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قادیانیت کا بھی رد فرما دیا، رافضیت کا بھی رد فرما دیا۔
آپ نے فرمایا پوری حدیث کا مفہوم اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لے تو آپ کا ذہن بن جائے گا، سمجھ میں آئے گا میں گفتگو کیا کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مجھے پسند فرمایا، اور پھر میری امت میں میرے صحابہ کو پسند فرمایا اور ان کو میرا صحابہ بنایا، پھر میرے صحابہ میں سے بعض کو میرا رشتہ دار بنایا، کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہا ہے کہ کون میرے نبی کا صحابی ہوگا، کون نہیں ہوگا، کون سا مسلمان کس زمانے میں پیدا ہوگا اور کون سا مسلمان میرے نبی کے سے زیادہ قربت اختیار کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میں صحابہ جو میرے صحابی ہیں ان میں سے بعض کو میرا رشتہ دار بنایا۔ اب دیکھیں ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کا رشتہ کیا ہے، کہ دنیاوی لحاظ سے جو رشتہ ہوتا ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نکاح، گویا کہ آپ سسر لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ ایسا ہے عثمان، تم میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، میں آپ سے مشورہ کر لوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق ایسا پرپوزل لے کے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے عمر، کیا میں تمہاری بچی کے لیے عثمان سے اچھا رشتہ نہ دے دوں؟ اور اے عثمان، کیا میں تمہارے لیے حضرت عمر کی صاحبزادی سے اچھا رشتہ نہ عطا کر دوں؟ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر، تم اپنی بچی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح عثمان تم سے کر دیتا ہوں۔ تو یہ رشتہ داری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار کر رہے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار کر رہے ہیں، خود پسند کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کے لیے، کیونکہ ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، اب دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا اور ان سے فرمایا اے ام کلثوم سنو، عثمان تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، اخلاق و کردار میں بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بچی کا نکاح کیا، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو حضرت علی سے خود روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان، یہ میری 2 ہی بچی تھی، اگر میری 40 بچیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا جاتا تو میں 40 کے 40 کو تمہارے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں تو 100 کی تعداد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بچیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے سب کو تمہارے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ سب کا انتقال ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جب حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے تو کہا عثمان دیکھو یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، رقیہ کا انتقال ہو گیا، اب ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرا دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور ایک نہیں ایک کے بعد دیگرے، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں، کسی ایک کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، پھپھو اور بھتیجی کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں،
ماں اور بیٹی کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں کہ کسی بیوہ سے یا کسی مطلقہ سے شادی کیا، اس کی بچی بھی ہو تو اب دونوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کہ دو ایسی عورتیں کہ جن میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ان سے شادی حرام ہو، اس طرح کی دو عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. جیسے دو سگی بہنیں، اس میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو وہ کیا ہوگی، اس کی وہ بہن ہوگی، وہ بھائی ہوگا، ہے نا. دو عورت میں دونوں سگی بہنیں ہوں، ایک کو مرد فرض کر لو آپ کہ ایک مرد ہے دوسری عورت ہے، تو کیا ہو گئے وہ لوگ، بہن بھائی ہو گئے. اسی طرح خالہ اور بھانجی میں ایک کو مرد فرض کر لو، بھانجی کو مرد فرض کر لو تو بھانجا ہو گیا. اگر خالہ کو فرض کر لو تو وہ ماموں ہو گیا. اور ماموں اور بھانجی کی شادی کیونکہ محرم ہے، ذوی الارحام سے نکاح حرام ہے، تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو وہ دوسرے پر حرام ہو. تو یہ ایک ساتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقال ہوتا اور ایک کے بعد دیگرے 40 کے 40 کا انتقال ہو جاتا تو ایک کے بعد دیگرے میں سب کا نکاح تم سے کرا دیتا. تو یہ رشتہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا اور اپنا رشتہ دار بنایا. اور رشتہ دار کوئی اپنے دشمن کو نہیں بناتا ہے، رشتہ دار کوئی اپنے مخالف کو نہیں بناتا ہے، رشتہ دار کوئی اپنے جانی دشمن کو نہیں بناتا ہے، اپنے حریف کو نہیں بناتا ہے، تخریب کار کو نہیں بناتا ہے. جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ میرا دشمن ہے اسے نہیں بناتا ہے، بلکہ رشتہ دار بنانے کے لیے اپنی بچی دینے کے لیے یا کسی کی بچی لانے کے لیے کتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ بھائی اچھے گھر کی بچی ہو اور میری بچی جائے تو اچھے گھر میں جائے، بچہ اچھے گھر کا ہو، کہ اس کا ماحول اس کے گھر کا اچھا ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، دیندار ہو، سب دیکھا جاتا ہے. آج کے ہم جیسے مسلمان یہ دیکھتے ہیں، وہ تو نبی آخر الزماں ہے. ان کی آنکھیں تو فرمایا ان کی جام جم آنکھیں، ان سے کیا چھپا ہوا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دانائے کل غیوب بنایا ہے. ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کے آپ کو علم عطا فرمایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کسی غلط آدمی کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ قادیانیت یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس کا وجود آج سے 150 سال پہلے نظر نہیں آتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار کریں گے. ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی. اور ان کے باطل ہونے کے لیے اور فتنہ ہونے کے لیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ دیکھیں انہیں پروموٹ کون کر رہا ہے. ان کا خلیفہ آج کا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مکہ مدینہ میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، وہ امریکہ میں جا کے بیٹھا ہے. اور پوری احمدی یعنی قادیانی کمیونٹی کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے فی زمانے نہ بھی، وہ امریکہ کر رہا ہے. کون سی ایسی ہمدردی ہے جس نے اسلام کو ختم کرنے، اس کو چوٹ پہنچانے، اس کے شعار کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا؟ وہ کسی مسلمان کو سپورٹ کیوں کرے گا؟ اگر یہی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے تو میری تقریر کا میں سمجھتا ہوں ما حصل، اور میری تقریر کا اصل مقصد پورا ہو جائے گی. اور رافضیت یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یہ شیعہ نہیں، یہ دراصل رافضی ہیں. ان کے اندر رفض بھرا ہوا ہے. کہ آپ سوچیں نہ ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے نزدیک کوئی صحابی مسلمان نہیں رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. 2 4 5 کو چھوڑ کے سب کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بتائیں جب سب کے سب کو کافر مان لیا جائے، اگر سب کے سب کو کافر کہہ دیا جائے تو سارے اسلام اور ایمان اور قرآن حدیث کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پچھلے ہفتے میں نے اسی پر توجہ دلائی تھی، اور یہ اس ہفتے اس پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں الگ الگ شکل میں ہمارے نزدیک اور ہمارے اندر گھل مل رہے ہیں. ابھی آپ نے سوچا ہوگا کہ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں، قادیانیت کا نام تو ہم کبھی کبھی سنتے ہیں. یہ قادیانیت کی شاخ ہی ہے آگے جو بڑھ رہی ہیں.
اسی کے خلیفہ یا خلیفاؤں کے خلیفہ ہوتے ہیں یا اس کے مرید ہوتے ہیں جو شکیل بن حنیف کی شکل میں نظر آتے ہیں یا کسی اور شکل میں نظر آتے ہیں. کبھی ممبئی کی میرا روڈ کی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ملیں گے, تو کبھی کرناٹک میں ملیں گے, کبھی بھیونڈی میں ملیں گے, کبھی ہمارے وکرولی کی مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں گے, لوگوں نوجوان بچوں کو بہکائیں گے. یہ شکیل بن حنیف یہ خود اپنے آپ کو معاذ اللہ کہتا ہے کہ اس زمانے کا نبی میں ہوں, میں امام مہدی ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو مسلمانوں ذرا آنکھ کھولو, جس طرح دنیا کی حفاظت اور دنیا میں ترقی چاہتے ہو اور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہو, دنیا کمانے میں لگے رہتے ہو, ذرا دین کی بھی فکر کرو. اپنے آزو بازو دیکھو, اپنے اطراف میں دیکھو, اپنی صحبتیں دیکھو, اب کس کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ آپ کے تعلقات بن رہے ہیں. فقط کسی کے حلہ سے, کسی کے حلیہ سے, کسی کے جبہ قبہ سے, کسی کی داڑھی اور ٹوپی سے اور نمازیوں جیسی صورت بنا لینے سے کسی کے آپ فین نہ ہو جائیں اور اس کے پیچھے چلنا پڑے, بلکہ دیکھیں دراصل ہے کیا, اس کے سینے میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے, وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. جہاں اور جیسے ہی کسی کے زبان سے کوئی بد مذہبیت کا جملہ نکلے فوراً وہاں سے دور ہٹو. وہ زہر قاتل ہے آپ کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے. اگر آپ نے اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیا تو یاد رکھیں آپ کا ایمان خطرے میں پڑنا شروع ہو چکا ہے. تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اب اس میں ایسے ایسے لوگ نکل کے آئیں گے برساتی مینڈک کی طرح, طرح طرح کے واقعات صحابہ کرام سے متعلق سنائیں گے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے, تاریخ سے نہیں بنتا ہے. وہ تاریخ جس سے صحابہ کرام یا کسی صحابی کی عزت پر حرف آتا ہو یا ان کی گستاخی اس سے نظر آتی ہو اور اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات ہوگی, تو ایسی تاریخ کو ہم اٹھا کر دیوار پر مار دیں گے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عقیدہ ہم کو قرآن اور حدیث سے لینا ہے. عقیدہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے نہیں لینا, تاریخ میں کیا لکھا ہے, تاریخ نویسیوں نے کیا لکھا ہے. ہم عقیدہ لیتے ہیں تو قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں, اجماع امت سے لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں لیتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا اب یہ دور چلے گا تو اپنا لوگ اسٹیٹس لگائیں گے, لوگ ایک دوسرے کو ویڈیو شیئر کریں گے, تو جہاں کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی بات ہو فوراً اس کو ڈیلیٹ کرے, اس سے تعلق ختم کرے. سمجھائے نہیں سمجھتا ہے آپ آگے بڑھے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہ زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کرنے میں آپ کی ایمان کی حفاظت ہے, اور اگر ایمان کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو شے ہے مسلمان کے لیے سب سے عظیم شے وہ ایمان ہے, اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. مولا کریم ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. مولا کریم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. مولا کریم ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.